آج کی ویڈیو میں 3 بہت اہم قسم کی اپڈیٹ ہے۔ 2 اپڈیٹ جو ہیں بڑی خوشی کی ہیں اور تیسری اپڈیٹ بہت بیڈ قسم کی اپڈیٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اور یہ 2 جو انفارمیشنز ہیں آج کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ہیں ورک ویزے کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں، تو ساتھ رہیے اینڈ تک جو ہے ان کو آپ نے سننا ہے۔ تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں ان تینوں اپڈیٹ کی طرف۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یار ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ ہاں جی، بالکل آپ نے صحیح سنا، آج 3 اپڈیٹ ہیں۔ 2 اپڈیٹ جو ہیں وہ ورک ویزے کے لحاظ سے ہیں، جو کہ اٹلی کے ورک ویزے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ویزا کہہ لیں، آپ ٹورسٹ ویزا کہہ لیں، وزٹ ویزا کہہ لیں، یا ورک ویزا کہہ لیں، یا آپ اس کو جو کوٹے کے اوپر جو ویزے ہیں وہ ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ لیں۔ تو دونوں جو اپڈیٹ ہیں، بلکہ تینوں ہی اپڈیٹ جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں۔ 2 تو بڑی اچھی ہیں، تو پہلے آپ نے بیڈ نیوز ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، تاکہ بیڈ نیوز سننے کے بعد جو ہے آپ کو دونوں اچھی نیوز میں دوں گا۔ اچھا جی، ایک طرف سے ہم لوگ کوئی بھی ہوں، انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، نیپال سے ہو، کہیں سے بھی ہو، وہ اگر ان کو ورک پرمٹ نہیں ملتا تو وہ دوسری کنٹریز میں آ کے ازائلم اپلائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ازائلم میں آ کے کیا کہا جاتا ہے؟ ازائلم میں بیان یہ دیا جاتا ہے، جی ہمیں اپنی جان اور مال کا خطرہ ہے ہماری کنٹری میں، لہٰذا ہم لوگ وہاں سے اپنی جان بچا کے آئے ہیں اور ہمیں یہاں پہ پناہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، وہ کیس جو ہے آپ کا وہ عدالت میں جاتا ہے۔ ایک جج نہیں ہوتا، کافی سارے جج ہوتے ہیں جو کہ بیٹھے آپ کی یہ بات کو سنتے ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا آپ کو یہاں پہ رکھا جائے یا آپ کا ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اگر تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں، تو آپ کو وہاں کا سٹیٹس یعنی کہ پیپرز جو ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رہیں، آپ کو ہم نہیں کچھ کہیں گے۔ اگر وہی شخص جس کو رکھا جاتا ہے اور جس نے آ کے پناہ مطلب لی ہے اپنی جان کی اور اپنے مال کی، وہی 3 مہینے کے بعد اٹھ کے ٹکٹ کرائے اور اسی کنٹری میں اپنی ہوم کنٹری میں چلا جائے ملنے کے لیے، یا 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس گورنمنٹ کو بیوقوف بنایا۔ اب کر دی ہوئی ہے جناب سختی۔ یہ زیادہ تر ہوتا تھا پہلے اٹلی کے اندر، اور آج بھی اٹلی کے اندر ہی ہو رہا ہے یہ کام۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، نہیں پتہ چلا ان کو، حکومت کو، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ازائلم کرایا ہوا ہے، آ جا رہے ہیں مزے سے، ہر سال وہ چلے جاتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ بھی چلے جاتے ہیں۔ باقی کنٹریوں میں تو ایسا نہیں ہے۔ جرمن کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں بھی جا بسیں، اپنی مرضی سے آپ نہیں، شہر بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ صوبہ چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، یا کنٹری چھوڑنا بڑی دور کی بات ہے، آپ دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے۔ تو اٹلی کے اندر موجیں لگی ہوئی تھیں لوگوں کی، اس لیے بڑا ایزی تھا اٹلی۔ اب جناب اٹلی کی گورنمنٹ ہو گئی ہے ہوشیار۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو ہے لوگ پکڑے گئے ہیں، پہلے بھی پکڑے گئے تھے اس سے پہلے بھی، لیکن اب زیادہ ہو گیا۔ اب زیادہ کیوں ہو گیا کہ اب خاص طور پہ پاکستان کے اندر ایئرپورٹوں کے اوپر مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ معلوم ہوگا۔ جیسے ہی اب وہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے تھے آ کے ازائلم دیا اٹلی کے اندر، اور ان کا ازائلم جو ہے ان کو پیپر مل گئے، رہنے کا اجازت نامہ مل گیا، تو جناب ٹکٹ کرائی، چل بھائی چل کے ہم وہاں پہ کوٹھی بناتے ہیں کوئی،
کوئی اس طرح کی پراپرٹی بنا کے آتے ہیں یا چلتے ہیں مل کے آتے ہیں، تو وہ آتے جاتے تھے. تو اب جناب جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ واپسی کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو پاکستان کی جو امیگریشن ہے وہ دبوچ لیتی ہے ان کو کہ آئے بھائی کدھر، کہاں سے آئے، تو کہاں جا رہے ہو. بہرحال اگر وہاں بھی ان کی کوئی سیٹنگ ہے تو وہاں سے وہ نکل آتے ہیں، نکل تو وہاں سے آئے سیٹنگ کے ذریعے سے، لیکن جیسے ہی وہ اٹلی پہنچتے ہیں اٹلی والے جو ہیں ان کو دبوچ رہے ہیں آپ کہ آ جاؤ بھائی، تمہیں تو تحفظ دیا تھا جان اور مال کا، اور تم اپنی ہالیڈیز کر رہے ہو، آ جاؤ ادھر. پھر 10 دن کے اندر اندر جو ہے ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا. یہ ہے بڑی بیڈ نیوز اور اس ملک کی، اس کنٹری کی بدنامی جو ایسے لوگ کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی میں ان کے خلاف ہوں. میں بھائی خلاف نہیں ہوں، میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں. ایک تو آگے زائلم لیا، دوسرا آگے آپ اپنے اس ملک کو، بے شک آپ کہیں سے بھی ہیں، کسی بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہے تو وہ آپ کی کنٹری نا، جس کے آپ جس کے خلاف آ کے ازائلم لیتے ہیں، اس کنٹری کو بدنام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب اسی کنٹری میں آپ جا رہے ہیں. مطلب آپ بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اب اٹلی کی گورنمنٹ جو ہے، اٹلی کی حکومت جو ہے وہ اب نہیں بیوقوف بنے گی، اب وہ آپ کو پکڑ رہی ہے. یہ ایک تو میں نے یہ بات کی ہے، ایک میں نے کم سے کم نہیں تو 4 سال پہلے بھی یہ بات کی تھی. ابھی بھی وہ میری ویڈیو میرے یہاں پہ چینل کے اوپر وہ پڑی ہوئی ہے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ کام آپ چھوڑ دیں، یہ کام نہ کریں. اس طرح دوسرے جو اوریجنل لوگ ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا. لیکن کسی نے کوئی بات نہیں مانی یا ویڈیو نہیں دیکھی. ویڈیو دیکھی بھی ہو تو وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اس کا تو کام ہے نصیحتیں کرنا، تو کرتا رہے بھائی نصیحت، اب تو اپنا کام کریں گے. تو جناب اب کریں ذرا، اب دیکھیں ان کے، پوچھیں ذرا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب وہاں سے اگر نکل بھی آتے ہیں پاکستان سے تو پھر یہ پکڑ کے تو جناب 10 دن کے اندر آپ کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوئی بیڈ نیوز. آگے کرنا آپ نے اپنی مرضی ہے. جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اٹلی کے اندر، جن لوگوں کے پاس ازائلم سٹیٹس ہے وہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر آپ بھی انہی کی طرح ڈپورٹ ہوں گے. اچھا جی، اب کرتے ہیں اچھی بات، خوشی کی بات. خوشی کی بات یہ ہے کہ جو نولا اسٹا ہوتا تھا اٹلی کا، اس کی میعاد ہوتی تھی 6 منتھ، کہ 6 منتھ کے بعد وہ آپ کا ویلڈ نہیں رہتا تھا، ختم ہو جاتا تھا. تو اب جو ہے وہ انہوں نے 6 منتھ کو ختم کر کے نولا اسٹا کی میعاد کو 1 سال کر دیا ہے. تو مطلب 1 سال تک آپ وہ ویلڈ رہے گا، کیونکہ 6 منتھ جو تھے وہ گزر جاتے تھے اور آپ کا وہ نولا اسٹا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا تھا. اب انہوں نے 1 سال کا جو ہے وہ مقرر کر دیا جی کہ 1 سال تک یہ جو ہے آپ کا ویلڈ رہے گا. جی اچھا، یہ اب تیسری جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے، یہ بڑی زبردست خوشخبری ہے. تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اٹلی کا کام آپ کو پتہ ہے کہ بڑا سلو ہوتا تھا. بے شک آپ نے ورک ویزا اپلائی کیا ہوا ہے یا آپ نے کوئی بھی ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ کافی لمبا جو ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ جو ہے آپ کو ملتا تھا. اب انہوں نے نیا سال جو آنے والا ہے 2026 کے اندر سٹارٹ میں ہی انہوں نے جو ٹائم رکھا ہے وہ رکھا ہے 1 مہینے کا، یعنی کہ 30 ڈیز، 30 ڈیز ہے، 30 ڈیز ٹائم ہے. یعنی کہ ورک ڈیز آپ ان کو کر لیں کہ ورک ڈے جو ہیں 30 ورک ڈے کے اندر اندر وہ آپ کو ویزا لگا کے دیں گے. اگر تو ویزا آپ کو ملنا ہے تو وہ 30 ڈیز کے اندر مل جائے گا، اس سے اوپر ٹائم نہیں لگے گا. اور اگر آپ کو ویزا نہیں ملنا یا نہیں دینا، انہوں نے کوئی بھی آبجیکشن لگانا ہے تو وہ 30 ڈیز کے اندر ہی آپ کو جو ہے آبجیکشن
لگا کے تو واپس کر دیا جائے گا اگر ملنا ہے، چاہے وہ ویزا آپ کا وزٹ ویزا ہے یا وہ آپ کا جو ورک پرمٹ ہے، سیزنل ورک ہے، یا وہ جو نکلے ہوتے ہیں ویزے جو نکلے ہوئے ہیں آج کل، مطلب کہ ان کا وہ چل رہا ہے جو کوٹے کے ویزے ہوتے ہیں، وہ ہے وہ اب ان کا ٹائم انہوں نے مقرر کر دیا کہ کوئی بھی جو ویزا ہے وہ 30 ڈیز کے اندر اندر جو ہے آپ کو اب ملا کرے گا، کیونکہ پہلے تو بڑی بڑی لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھیں اور کافی آپ کو ویٹ کرنا پڑتا تھا، وہ ویٹنگ ٹائم جو ہے اب انہوں نے بہت زیادہ کم کر دیا اور بڑی اچھی بات ہے یہ۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ والی میری ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس سے لائک اور سبسکرائب کیجئے گا، اگر اچھی نہیں لگی تو بالکل مت کیجئے گا، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔